پہلا سیموئیل اس کا 30واں باب پہلی آیت سے. اور ایسا ہوا کہ جب داؤد اور اس کے لوگ 30 دن سکلاج میں پہنچے تو دیکھا کہ عمالیکیوں نے جنوبی حصہ اور سکلاج پر چڑھائی کر کے سکلاج کو مارا اور آگ سے پھونک دیا اور عورتوں کو اور جتنے چھوٹے بڑے وہاں تھے سب کو اسیر کر دیا ہے. انہوں نے کسی کو قتل نہیں کیا بلکہ ان کو لے کر چل دیے تھے. سو جب داؤد اور اس کے لوگ شہر میں پہنچے تو دیکھا کہ شہر آگ سے جلا پڑا ہے اور ان کی بیویاں اور بیٹے اور بیٹیاں اسیر ہو گئی ہیں. تب داؤد اور اس کے ساتھ کے لوگ چلا چلا کر رونے لگے یہاں تک کہ ان میں رونے کی طاقت نہ رہی. اور داؤد کی دونوں بیویاں یزرعیلی اخونم اور کرمل نابال کی بیوی ابیجل اسیر ہو گئی تھی. اور داؤد بڑے شکنجہ میں تھا کیونکہ لوگ اسے سنگسار کرنے کو کہتے تھے اس لیے کہ لوگوں کے دل اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے نہایت غمگین تھے. پر داؤد نے خداوند اپنے خدا میں اپنے آپ کو مضبوط کیا. خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. آج کا عنوان ہے چھڑا لینے کی امید. یا جو کچھ ہو گیا ہے دوبارہ مل سکتا ہے, یا یہ کہہ لیں کہ وہ چیزیں جن کا لاس ہو گیا ہے یا میری زندگی میں کسی وجہ سے چلی گئی ہے, وہ روحانی ہے, وہ جسمانی ہے, وہ واپس مل سکتی ہیں. ہم میں سے کئی ہیں جنہوں نے بہت دفعہ اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی چیز ان سے گم ہوئی ہے, کھو گئی ہے, یا نقصان ان کا ہوا. کوئی نہ کوئی تو ایکسپیرینس ہوتا ہے, اور جب ایسا ایکسپیرینس ہمیں ہوتا ہے تو ہمارے آنسو بہتے ہیں. ہم اپنی عام سی چیز کے لیے بھی اتنا زیادہ تڑپتے ہیں تو خاص کے لیے کتنا زیادہ ہوتا ہے. اور ہم سنبھلتے رہے, ہمیں ذہنی دباؤ بھی آتا ہے, ہارٹ فیلئر بھی آتا ہے, بلڈ پریشر ہائی اور لو بھی ہو جاتا ہے, شوگر ہائی اور لو بھی ہو جاتی ہے. جب ہمارا لاس ہوتا ہے, جب چیزیں ہم سے چھن جاتی ہیں, جب ہاتھ سے ہاتھ چھوٹتا ہے, اور اس وقت ہم سنبھلے نہیں سمجھتے, ہم مشکل کا شکار ہوتے ہیں. ہمارے الفاظ جو ہم ادا کرتے ہیں وہ نہایت عجیب ہوتے ہیں, ہمارے رویے چینج ہو جاتے ہیں, ہماری سوچیں چینج ہو جاتی ہیں, اور ہم اور طرح کے ہو جاتے ہیں جب ہمارا نقصان ہوتا ہے. روحانی طور پر ایسا ہے کہ ہمارے اندر خوشی نہیں رہتی. لوگ جب ڈپریشن میں جاتے ہیں تو ان کو ایسی میڈیسن دی جاتی ہے کہ وہ اندر سے ہیپی ہوں. مجھے اس لیے پتا ہے کہ ہمارے ہاں یہ میڈیسن استعمال ہوئی. اندر خوشی نہیں ہوتی. ان سے پوچھا جاتا ہے پیشنٹ سے پرابلم کی ہے, کہ اندروں خوشی نہیں کرتا, حسن دل نہیں کرتا. اندر سے یعنی جب آپ کے ضمیر, جب آپ کی روح کے اندر جا کر وہ غم بیٹھ جاتا ہے, آپ اندر سے شادمانی ہوتے, وہ تو رو بھی تو آپ کے اندر شادمانی نہیں ہے, اندر قوت نہیں ہے. آزمائشوں کے باعث ایمان کھو جاتا ہے. مشکلیں اتنی بڑی کہ آسان ہوتا, اتنی مشکلیں آتی ہیں ڈیلی, جس چیز کے بارے میں سوچتے نہیں وہ ہو جاتی ہیں. آزمائشیں, اور بندہ کہتا ہے کہ سر میرے واسطے سارا کچھ, یہ سب میرے لیے ہی ہے. روزانہ کی بنیاد پر آزمائشوں میں سے گزرتا ہے, بندہ ایمان کھو دیتا ہے. کہنا نہیں میں بڑا ایمان رکھا جا رہا ہے, نہیں ہوئے گا, لیکن ہو گیا. میں بہت ایمان رکھتا تھا, میرا بڑا یقین تھا, میں سوچ رہا تھا خدا اس دفعہ میرے ساتھ نہیں کرے گا, لیکن خدا نے ایکٹیویٹ کر چھوڑا. بار بار آزمائشوں میں, بار بار مشکلوں میں,
بار بار آنے کے سبب سے اپنے ایمان سے لوگ ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، ایمان کھو دیتے ہیں. وہ اب ایمان نہیں رکھنا چاہتے، وہ ایمان کی بات نہیں کرنا چاہتے. وہ کہتے ہیں کہ کیوں میں یقین کرا، پچھلی دفعہ میں نے یقین کیا، اب میں کیسے کروں، اب پھر ہو گیا، اب پھر ہو گیا، تیسری چوتھی باری ہو گیا، پنجویں چھویں دفعہ ہو گیا، میں کتنا کی ایمان رکھا، بڑی دعاؤں میں کر لیا. بار بار آزمائے جانے کے سبب سے ایمان کھو جاتا ہے، خدا کی حضوری کا شعور نہیں رہتا. خدا کی حضوری کب آتی ہے، خدا کی حضوری ہے کہ نہیں ہے، یہ شعور ہی رہتا. بس عام سا لگتا ہے، عبادت پر آنا، دعا کرنا، کلام سننا رسوماتی لگتا ہے. اس کا حقیقی شعور کھو جاتا ہے کہ خدا کی حضوری کس طرح سے ہو، اس کا شعور نہیں رہتا ہم کو. اور خطرناک بات، خدا کی مرضی کا بھید نہیں وہ سیکھ پاتے ہیں. حقیقتاً یہاں پہ ہے کہ وہ خدا کی مرضی کے بھید سے ناواقف ہو جاتے ہیں. جب ان کا کچھ چھن جاتا ہے، جب لاس ہوتا ہے، جب چیزیں اداس کر جاتی ہیں، کھو جاتی ہیں، ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہیں، گم جاتی ہیں، لاس ہو جاتا ہے، خدا کی مرضی کا بھید کو وہ کھو دیتے ہیں. اس کے پیچھے مرضی کیا ہو سکتی ہے خدا کی، خدا چاہتا کیا ہے، وہ اس کو سیکھ ہی نہیں پاتے کہ آیا اس میں بھی کوئی خدا کی مرضی ہے یا نہیں، اس میں بھی کہ خدا کچھ چاہتا ہے مجھ سے کہ نہیں. نئی پیدائش کی قوت کھو جاتی ہے. جو ہم نے توبہ کرتے ہوئے نئی پیدائش پائی، بپتسمہ لیا، جو قوت ہم نے پائی جب ایمان لائے، جب گناہوں کو چھوڑا، جب یسوع کو نجات دہندہ قبول کیا، جس قوت کے ساتھ گواہ بن گئے، اب وہ قوت بھی کھو گئی ہے. اب دل نہیں کرتا گواہی دے، اب دل نہیں کرتا کسی کا ساتھ کلام شیئر کرے. نجات ایکسپیرینس، گناہوں کی معافی کی بات، میں کیسا پاپی تھا، گناہگار تھا، لوگوں کے سوالات ہمارے خلاف اٹھتے ہیں. لوگ ہمارے خلاف ہماری ذات پر سوال کرتے ہیں اور ہمارے خدا پر سوال کرتے ہیں. اس طرح کی کنڈیشن آ جاتی ہے. پہلی سی محبت کھو جاتی ہے. جو پہلے والی محبت تھی، خدا کے کلام میں لکھا ہے، یاد کر کہ تو کہاں سے گرا ہے، تو نے اپنی پہلی سی محبت کو چھوڑ دیا ہے. پہلی سی محبت بھی کھو جاتی ہے. کلام سے اب لطف نہیں آتا، لطف اندوزی نہیں ہے. پہلے کلام پڑھتے تھے، مزہ آ رہا ہوتا تھا، پین ہائی لائٹر ہمارے پاس ہوتا تھا، ہم اپنی بائبل کے اوپر نشان لگاتے تھے، ساتھ ہی ہم جناب اس کے ساتھ بک مارک رکھا ہوا تھا، اور پھر ساتھ ہم نوٹس لکھ رہے ہوتے تھے، ڈائریز رکھی ہوتی تھی. اب نہیں، لطف اندوز نہیں ہوتی کلام سے، اندر کچھ اور چل رہا ہوتا ہے. یہاں بیٹھے میں آپ کو کتنے لوگوں کے بارے میں بتاؤں، کیونکہ میں سارے دیکھ رہا ہوں، اتنے بیٹھے لوگ کی کلام نہیں سن رہے ہوں گے، موبائل پہ گیم کھیل رہے ہوں گے، ٹک ٹاک دیکھ رہے ہوں گے، خاموش ٹک ٹاک بھی چل رہے ہوں گے، میسج کا جواب بھی سن دے رہے ہوں گے، اسٹیٹس چیک کر رہے ہوں گے، گیماں کھیل رہے ہوں گے، لیکن کلام نہیں سن رہے ہوتے. ٹائم پن دیں، لطف اندوزی نہیں ہے، اندر کلام کی بھوک پیاس نہیں ہوتی. یہ چیزیں یہی بتا رہی ہیں. اور آگے بھی ہم آخری بات، دعا کا بوجھ نہیں رہتا. بوجھ کے ساتھ دعا نہیں ہے، دعا رسم آتی ہے. چند لفظ ہیں ہمارے پاس، ہم نے وہی ادا کرنے ہیں، بار بار وہی ادا کرنے ہیں. اس کو رسم آتی کہتے ہیں. یہ دعا نہیں ہوتی، کیونکہ دعا بوجھ کے ساتھ ہوتی ہے. بوجھ ختم ہو گیا، بوجھ نہیں رہا کہ کسی کے لیے دعا کیجئے بوجھ کے ساتھ. وہ بوجھ نہیں ہے، رسم ہے. مارننگ کی پریئر، نائٹ کی پریئر، بس یہاں آگے پریئر میں آگے بس دعا ہوگی، بوجھ کے ساتھ نہیں. تو یہ چیزیں ہیں جو چیلنج ہے ہمارے سامنے. کتاب مقدس میں شروع میں ایک بہت بڑا نقصان تھا. ابھی سٹارٹ لے تو اس میں ایک بہت بڑے نقصان کا ذکر ہے، اور یہ نقصان خدا کی طرف سے ہوا. خدا اس میں خود جج تھا. آدم ہوا کی بات کر رہا ہوں. خدا کا بنایا ہوا شاہکار
جس کو اختیار دیا سمندر کی مچھلیوں پر اختیار دیا، سب چیزیں تیرے اختیار میں، کنجیاں دی شریعہ میں، نام انہوں نے رکھے. سڈنلی ایسا کچھ ہو گیا جو توقع میں نہیں تھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اس وقت سے پریشان ہو گیا، فکر میں آ گیا. اور 6 باب میں لکھا کہ خدا نے اپنے دل میں کیا کیا؟ غم کیا. وہ انسان کو زمین پر پیدا کرنے سے ملول ہوا. خدا کی رفاقت میں تھے، خدا کے ساتھ یہ رفاقت میں تھے، لیکن خدا اس بات میں فیصلہ کر کے ان کو باہر تو نکالتا ہے، اس پر کام کرنا نہیں چھوڑتا. اور پھر آپ مکاشفہ کتاب کے 21واں 22واں باب پڑھ لیں تو وہاں پر ایک نیا یروشلم شہر میں نظر آتا ہے، وہاں پر نیا آسمان نئی زمین نظر آتی ہے، وہاں پر خدا نے اپنا خیمہ آدمیوں کے ساتھ لگا دیا، وہاں پر ان کے درمیان میں سکونت کرتا ہے. یہ خواب، یہ رویا تھی خدا اس میں کامیاب ہوگا. ہم اپنی زندگی میں بس ون ٹائم کرتے ہیں، پھر بعد کے اندر بس کچھ نہیں ہو سکتا، زندگی ختم. لوگ اپنے آپ کو خودکشی کر لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، کچھ پی لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، زندگی کا خاتمہ کر دیتے ہیں کہ کام بڑا ضروری سی ہو ہے نہیں کا ہوں بس ختم. میں سمجھتا جب ایوب کی بیوی یہ کہہ رہی تھی اپنے 10 بچوں کے مرنے پر، تو الفاظ تو صحیح سی ہونے سے کہ خدا کی تکفیر کر، اور کیونکہ خدا نے 10 بچے مارے، کاروبار سارا ختم کر چھڑیا، ان کی کری ہوئی. تو کبھی کبھی ہم ایسا ہی سوچتے ہیں خدا کی بھی تکفیر کریں، ہماری بھی خود چاہیے. تو چیزوں کے لیے جو اوپر جو میں چیزیں میں نے بتائی ہیں، ان کو واپس لایا جا سکتا ہے. خدا چرانا چاہتا ہے، چرائے جانے کی امید ہمارے پاس ہے. ہمارے پاس وہ نام ہے جو سب ناموں سے اعلیٰ نام ہے، تاکہ ہر ایک گھٹنا اس کے سامنے جھکے، خاص آسمانیوں کا، خاص زمینوں کا، خان کا جو زمین کے نیچے پانیوں میں. ہمارے پاس ہے امید. ہمارا خدا چھڑانے کی قدرت بھی رکھتا ہے. وہ ہمیں ان تمام صورتحال میں سے نکالتا ہے. آپ کی زندگی ضائع ہو رہی ہے اور ہم نے کبھی غور نہیں کیا. کبھی غور کیا ہماری زندگی ضائع ہو رہی ہے؟ آج کا دن ضائع ہو گیا، کل کا دن کہ میں سے گزرے گا، اس سے پچھلا دن ہم نے ضائع کر دیا، کچھ بھی نہیں کیا، سوچتے نہیں. یہ تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میں کچھ بھی صحیح نہیں کیتا، چلو اسی مرن دے موقع دے ہوندے ہیں. انسان ایک ایسا عجیب سی پلاننگ کرتا ہے جس کی تمام پلاننگ کے اندر اس نے موت شامل کبھی نہیں کی ہوتی. وہ جتنی بھی پلاننگ کرتا ہے، سالوں کی کرے، مہینوں کی کرے، اس میں اس نے کہیں بھی اپنی موت کا ذکر نہیں کرنا ہوتا، نہ وہ کرتا ہے. گناہ کا شخص بھی ایسے پلان کرتا ہے کہ کل کا دن بھی میرے پاس ہے، پرسوں کا دن بھی میرے پاس ہے، لیکن وہ سوچتا نہیں کہ میری زندگی گناہ کے سبب سے ضائع ہو رہی ہے. ہم اپنی زندگی کو ضائع کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں خود کے ساتھ مخلص اور دیانتدار ہونے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے خود سے محبت کریں، سب سے پہلے خود کو پیار کریں، سب سے پہلے اپنی لائف کے بارے میں صحیح پلان کریں. اگر میری زندگی ضائع ہو گئی، اگر میں مر کھپ گیا، کی ہوئے گا؟ اگر میں مر گیا کتنے جاؤں گا؟ خود کے ساتھ مخلص ہوں. ہم اپنے دوستوں کے ساتھ، عزیزوں کے ساتھ، فرینڈ کے ساتھ بڑے جناب ہم ان کے لیے کرتے ہیں کہ میں بس نہ تیرے واسطے تو جان مانگ دے دیں گے. خود کے ساتھ بھی مخلص ہوں، خود سے بھی محبت کریں کہ میں اگر کل مر کھپ گیا تو میں جاؤں گا کتنے. اپنے گناہ کو چھوڑنے کے بارے میں فکر مند ہوں. خدا کے وسائل کو کیسے استعمال کر رہے ہیں؟ خدا کی صحت ہے، خدا نے دی ہوئی برکت ہے، خدا نے زندگی دی ہوئی ہے، خدا نے آپ کو جتنی چیزیں دی ہیں، مال دولت. آدم حوا سے یہ تو پرابلم ہے کہ انہوں نے خدا کے دیے ہوئے وسائل کا صحیح استعمال نہیں کیا. اور آج ہم بھی ایسے کر رہے ہیں، جو کچھ خدا نے ہمارے ہاتھ میں، ہمارے اختیار میں کر دیا ہے، ہم اس کا صحیح استعمال نہیں کر پا رہے ہیں. اس لیے کیونکہ ہم بعض دفعہ اپنی راست بازی کو ویل سمجھتے ہیں، میں نیک پارسا ہوں،
لیکن یسایہ 64 باب میں کہتا ہے کہ ہماری جو راست بازی ہے وہ گندے لباس کی مانند ہے، ہم نیک نہیں ہو سکتے، میری نیکی کسی سے کم نہ آوے تو تیری نیکی یہ کچھ اور۔ یسوع جو نیک ہے، یسوع جو راست باز ہے، اس کے سبب سے ہم راست باز ٹھہر سکتے ہیں۔ ہم اپنی صحت کا خیال کریں، روحانی ہے یا جسمانی ہے، ہمیں خیال کرنا ہوگا۔ ہم خدا کے پاس آئیں، وہ آپ کو نئی چیزیں، بہترین چیزیں جو کھو گئی ہیں اس سے بھی زیادہ اچھی چیزیں آپ کو وہ دے گا۔ لیکن آپ خدا کے سامنے اپنے اس نقصان کا، اپنے اس لاس کا اقرار تو کریں۔ خداوند میری نادانی کی وجہ سے، میری بے وقوفی کی وجہ سے، میری حجت کی وجہ سے، میری لاپرواہی کی وجہ سے اس جگہ پر میرا نقصان ہوا ہے، یہاں پر میں گرا ہوں، یہاں سے میں نے محبت چھوڑی ہے، یہاں سے میں نے کلام پڑھنا چھوڑا ہے، یہاں سے میں نے دعا کرنا چھوڑی، یہاں سے یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے خدا میں اور تو جدا ہوئے ہیں، یہ وہ جگہ جہاں سے میرا نقصان ہوا ہے، جہاں سے میں دنیا میں گیا ہوں، یہ وہ پوائنٹ ہے۔ خداوند مجھے معاف کر، میری مدد کر۔ اس کی صلیب کی دھارا کے نیچے ہیں، صلیب پر آپ کے لیے مقصد کا انتظام ہوا ہے، صلیب پر آپ کے لیے نجات کا انتظام ہوا ہے، صلیب کے وسیلے سے جو کلی چھائل ہے اس کا بندوبست ہوا ہے، صلیب کے سبب سے وہ تمام گھڑا جو ہے وہ فل ہوا ہے، وہ جدائی کی دیوار ڈھا دی گئی ہے، وہ کلی جو حائل تھی اس کا ایک ہی رستہ ہے اور وہ صلیب ہے۔ آپ خداوند کے پاس تب آ سکتے ہیں جب آپ اپنی نادانی، اپنی بے وقوفی کا اقرار کریں کہ میں خداوند بے وقوف ہوں، پر اسیگر میں ایچ میرا کی قصور ہے، ایچ میرا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ دیکھیں اگر کل مجھے وہ بیٹا چھوٹا نان پانی دینے لگا تو دوسرا بچہ آگے اس کے ساتھ ٹکرایا تو بچے ٹکرانے سے ویسے گلاس گرا ٹوٹ گیا، چھوٹا بچہ کی کہہ رہا سیگا میرا قصور نہیں، کہ میں کہا ہاں کوئی گل خیر نہیں کرا، ہم بھی ایسے میرا کی قصور ہے، میں تو تیرے جان لیا سی، میں تے اپنے راہ جان لیا سی، میں تو صرف رستہ جان لیا تھا، ہو گیا میرا مانے خداوند میرا قصور ہے، میرا قصور ہے، میری وجہ سے ہوا ہے، میں نے تو کیا ہے، تب وہ چھڑائے گا، تب وہ بحال کرے گا۔ خداوند مجھے بحال کر، مجھے معاف کر، مجھے پیار کر، مجھے اور حلیم کر، مجھے اور فروتن کر، اتو صحیح ہو جو۔ یہاں پر بیماری ہے، یہاں سے صحیح نہیں ہو پا رہی ہے، اتنے کے اندر چنگا بنا دینے کی مسئلہ ہے، خدا جو مسئلہ ہو سکتا ہے، جو مسئلہ نہیں ہے، خدا ہی ٹھیک نہیں کرنے دے تیرے نال، ایتے ساڑھے لفاظ نے تو خدا ٹھیک نہیں کر رہا، ان کو اس بات کو نکالیں اپنے اندر سے، خدا کے پاس آئیں، صلیب کے پاس آئیں، اپنے نقصان کی بات کریں، اقرار کریں، جہاں پہ ہوا ہے، یہ مجھ سے ہو گیا ہے، میرا قصور ہے، میری بے وقوفی ہے، یہاں سے خداوند مجھے سنبھال، اور وہ آپ کو تیار کر دے گا، بحال کر دے گا۔ جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے یہاں پر داؤد کا ذکر ہے، داؤد نے بھی بڑی پرابلم اس کے ساتھ ہوئی، وہ یہاں پر غیر قوم کے لوگوں کے ساتھ، فلسطینیوں کے ساتھ الحاق کرتا ہے، اور الحاق 29واں باب پڑھیں تو الحاق کرنے کی پتہ وجہ کیا ہے، کیا وجہ ہے؟ داؤد اپنی زندگی میں ساؤل کے سامنے بھاگتا رہا، انہا بجا سالہ سال پہنچتا رہا، انہا بندے دو تانگ کدی کدی تیار نویں جو ہوئے گا، کسی بھی کسی تو بڑے تانگ ہوگا، کوئی بندہ تیرا جین ہی خراب پڑ رہا ہے، انہیں کہا میری زندگی دے بچے زہر ہی کوئی چھڑے ہیں سیم لائف، اور وہ اسے محسوس سمجھتا ہے، اس پر ہاتھ نہیں اٹھاتا، لیکن ساؤل موقع ہے، میرا ساؤل سے رکھوں گا بڑا پیاسا ہے، اب فلسطی اس کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے چھے، داؤد بھی ان کے ساتھ گیا، چلو انجی صحیح اس طریقے نال محمود بھی جائے گا، اس نے غلط کیا، الہا کیا ساؤل کی وجہ سے کہ اس کے خلاف ہو، اس نے کیونکہ اس نے اس کی زندگی چیرت کر رکھی تھی، اس لیے بڑا مشکل تھا، کب تک برداشت کرے گا،
ہم بھی کہتے ہیں تو برداشت مصیبت سے میرے لیے دکھ سے میرے لیے پریشانی سے میرے لیے دعاؤں میں سے بڑی کر دیا آخر کب تک بھائی بندے ہی انسان ہی فرشتے دے حق ہونے گے سانو غصہ آ جاتا ہے ساڈے بھی آنسو نکل جاتے ہیں سانو بھی بھائی پیالہ لبریز ہو گیا ہوں بس ہو گئی بھائی ہون نہیں بس یہ بندے کٹ آف کرو بھائی بس کرو اس طرح کی سچویشن فلسطینیوں کے ساتھ لہا کیا خدا یہ مشکلیں اتنی زیادہ تھی اتنی زیادہ مشکلیں ہوتی ہیں کبھی کبھی ہم غلط ذرائع بھی یوز کرتے ہیں اس کے ساتھ جیسا سعود نے بھی ایسا کیا سعود نے کیا کیا سعود نے سہمت رول بنانے غلط ذرائع یوز کرنا شروع کر جب بندہ پھنس جاتا ہے نا مشکلیں پھر بندہ غلط ذرائع یوز کرتا ہے وہ جادو کرنے کے پاس چلا گیا اسی بھی جی کر لیا کہندے تو کی کریے ڈوبدے نو تنکے دا سہارا میں کی کردا میرے پتر دی خاطر میری دھی دی خاطر میرے اپنے جیاں دی خاطر میں پھر بابے جی کو چلے گیا میں پیچھے نہیں آواں اگے نہیں کیا بابے نے کہا ٹھیک ہے تیرا کام ہو لے گا آ گیا میں ٹھیک ہے اندر میں نے گل کی تھی میں نہیں گیا سود پہ پیسے لے لیے غلط ذرائع یوز کیے غلط کام کیے دربار پہ گئے سلام کرنے گئے چڑھاوے چڑھان گئے ککڑ کالا پیلا جڑا بھی دیتا بکرا دیتا ادو پیسے لیا غلط ذرائع یوز کیے تاکہ میری جان چھوٹے دے دے کسی طریقے نہ ہانڈی بھی رکھی نہ چھتر بھی ٹنگیا کسی طریقے نہ غلط ذرائع یوز ہو جائے کام ہو جائے بس بندہ بھڑکا ہو جائے میں بہت کام دیا اور ایسا ہی ہوا داؤد نے بھی ایسا کیا سعود نے بھی ایسا کیا غلط ذرائع یوز کیے اس قدر مشکل اپنی مشکل کے سبب سے میں نے شروع میں بتایا ازمائشیں اتنی زیادہ کہ خداوند ہون یہاں میں تو نہیں گا تو یہاں سی نہیں گا میں تیری ہون دعا بندگی نہیں ہو کر دوں کیونکہ تو تے میں تو کام نہیں کیتا میرا کام کرنے تے تو ساڈا رب نہ کرے تو ساڈا رب بھی نہیں کرتا داؤد اس قدر بدلہ لینے کی خاطر غلط فیصلے کر رہا ہے سارا نقصان اس کی غلطی کی وجہ سے ہوا اس کی انسانی حکمت غلط صلاح کاری غلط لوگ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا غلط لوگ ساتھ لے لیے غلط طریقہ کار اپنی قوت پر بھروسہ داؤد کے لوگ اس کے ساتھ اچانک سے کیا ہوا 30 باب میں جب ہم آتے ہیں اس نے دیکھا کہ بھائی وہ واپس آیا اس کے عورتیں بچے جتنے چھوٹے بڑے سب کیا ہو گئے اسیر ہو گئے شہر جل گیا اور اس قدر جلا پڑا شہر بیویاں بیٹے بیٹیاں اسیر ہو کر چلے گئے 4 آیت پڑھیں تب داؤد نے اور اس کے ساتھ کے لوگ چلا چلا کر رونے لگے یہاں تک کہ ان میں رونے کی طاقت نہ رہی اتنا زیادہ پریشان بنا اتنی بڑی آزمائش اتنا روئے اکھاں چو اتھرو بھی سک گئے بہادر جنگجو لوگ تے رون دی قوت اس قدر بڑا کام اپنے بیوی بچے اسیر ہو گئے اپنے گھر دے لوگ اسیر ہو گئے اتنا بڑا کام شہر جل گیا گھر سڑ گیا کیا ایسی آزمائش کہاں جانا چاہیے تھا ایسے وقت میں جب ہم پر کبھی آئے ہم کہاں جاتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ کیا ہوا آگے بڑھیں گے اور داؤد کی دونوں بیویاں ہاں جی یزبیل ایکونیم اور کرملی نابال کی بیوی ایبیجیل اسیر ہو گئی تھی جی اور داؤد بڑے شکنجہ میں تھا یہ ہے قدیس کے اندر سے آئیں خدا کا شکر ہے سویرے خوش ہوندہ شامی خدا سے دے دیندہ سویرے اگر رونا ہوئے تو شامی خوشی دے دیندہ اگر شامی رونا پڑے تو سویرے ہم دیں خدا نمی خوشی بہا دیندہ میرا نہیں خیال خدا کا شکر ہے وہ دی بڑی مہربانی سارے سے پر یہ دیکھیں داؤد بڑے شکنجہ میں تھا صورتحال ایک دم سے اس شخص کے خلاف اس کے اپنے فیصلوں میں ویسے ہوا یہ بڑا لوس ہے اس کی زندگی کے اندر بڑے شکنجہ میں پھر آگے اور دوسری بڑی پریشانی یہ ہے اس کے ساتھ کے جتنے لوگ ہیں وہ اس کو سنسار کرنے کا کہہ رہے ہیں سلامہ ہو رہی ہیں جگہ جگہ ٹولیاں بنیاں نے
اے بندے نو مار ہی چھوڑو بھائی، اے بندہ میرے نظر ہی نہ آوے ہو۔ وہ کیا پلاننگ کر رہا تھا؟ ادھر اس کے خلاف بھی پلاننگ ہو رہی ہے، اس کو سنسار کر دیا جائے، میں میرے سامنے نہ ہونا۔ لوگ اسے سنسار کرنے کا کہہ رہے تھے، اس لیے کہ لوگوں کے دل اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے نہایت غمگین تھے، جنہوں اپنی واری ہوتی ہے اس بات ان کو اپنے بیوی بچے یاد آ رہے تھے۔ داؤد پیڑا لگ رہا ہے، برا لگ رہا ہے بھائی، یہ بندے نے بنا ایسا۔ داؤد کیا کرتا ہے؟ داؤد زبردست شخص ہے، شکست بھی اس کی زندگی میں ہے، فتح بھی اس کی زندگی میں ہے۔ اس کے بارے میں تو خدا نے کہا، داؤد میرے دل کی مرضی کے موافق مجھے مل گیا ہے۔ اگر یہاں تک اس صورتحال آتی تو میں کہتا ہوں کہ بڑا خطرناک مسئلہ تھا۔ اگر داؤد اگوں نے ٹکرا مار دا، کر دو پھر جو کرنا ہے جب کر دیتا ہے پھر انج کیتا۔ داؤد زبردست شخص ہے، اے میرا رب دا دل اور نال تڑکدا سی۔ یہ بات جو پڑھنے لگی ہے، اس پر غور کریں گے۔ کیا لکھا ہے جی؟ پر داؤد نے خداوند اپنے خدا میں اپنے آپ کو مضبوط کیا۔ یہ ہے اس کا ٹرننگ پوائنٹ۔ وہ اپنی ہر دھرمی پہ پکا نہیں رہا، رب نو نہیں کوسیا، اسے پہ چل گیا، اٹھا کام ہو گیا۔ خداوند بے وقوفی ہوئی ہے، نادانی ہوئی ہے، انسانیت کا استعمال کی گیا ہے، اس سے چھوڑ گیا ہے۔ خداوند معاف کر، رحم کر، رحم کر، رحم کر۔ خداوند اپنے خدا میں اس نے اپنے آپ کو مضبوط کیا۔ لوکی بار پلانیاں کرنے ان سنسان کرن دیاں، وہ خدا دے ظلم کو ٹیک دیا۔ لوگ اس کے خلاف تھے، وہ خدا کے روح کو مانگ رہا تھا۔ لوگ اس کے خلاف تھے، وہ کہتا خداوند دوسرے سے مجھے صاف کر دے۔ لوگ اسے سنسار کرنا چاہتے تھے، وہ کہتا خداوند اپنی پاک روح کو مجھ سے جدا نہ کر۔ اسی کہنے لے بھائی جی ہن ہر ٹائم دعاواں نہیں کر جاندے، کوئی کر دو کچھ ڈانگ کر دو۔ یہاں پر وہ اپنے آپ کو خدا میں مضبوط کر رہا تھا۔ پہلے انہیں غلط کی تاثیر سمجھ آ گئی سی، پہلے غلط ہو گیا، نہیں غلطی کرنی۔ خداوند میں پہلے اپنے آپ کو مضبوط کیا۔ اسی پہلے خداوند تو جان چھڑا دے تو اس کے بعد نے بندے نوں لو، بندے نال ہونے چاہیے۔ خدا دی خیر ہے، فلانا نال ہے، انی نال ہے، فلانے نوں کہا او پیسے لے کے آ جے، فلانے نوں کہا او ٹوکا لے کے آ جے، بس نال نمبر نال گڈی کاٹ نال نے سارے۔ انسانی مدد کچھ نہیں ہے۔ اس موقع پر یہ جنگجو بہادر لوگ آنسو نہیں رہے، لوگ اس سے سنسار کرنا چاہتے ہیں۔ ہواؤں دے خلاف ہے، لوگوں دے خلاف نے، ماحول سے خلاف ہے۔ داؤد نے اپنا دل نہیں چھڑیا، اس کا دل خدا کے سامنے دھڑکتا ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے، داؤد نے ہی کہا ہے اپنے دل کا حال اس کے سامنے کھول دو، اپنے دل کا حال اس کے سامنے بیان کر دو۔ یہ اندر گیا ہوگا، اب کہہ رہا ہوگا خدا مجھے مضبوط کر، ان صورتحال کو سنبھالنے میں میری مدد کر، اس سچویشن کو میں نے کیسے ہینڈل کرنا ہے میری مدد کر۔ میری عقل ناقص سی، میری عقل تے پردہ پیاسی، پردہ چپ، اور میری مدد کر۔ خداوند میں انسان ہوں، فرشتہ نہیں ہوں، میری مدد کر۔ خداوند میں کمزور رہا، اب میری زور بن جا میرا۔ خداوند میرا پاؤں پھسلنے کو ہے، میرا پاؤں لڑکھڑانے کو ہے، میرے پاؤں نیگے سے بنا چٹان پر ٹکا۔ خداوند آپ پہ اوپروں ہاتھ بدا کے مینوں رب بچاوے گا۔ خدا میری بھی مدد کر، ان لوگوں کی مدد کر، مجھے حکمت بھی دے، مجھے عقل بھی دے، میری مدد بھی کر۔ میں معافی مانگتا ہوں، میں اقرار کرتا ہوں، میں نادان ہوں، میں بے وقوف ہوں۔ یہاں پر مجھ سے ناکامی ہوئی ہے، یہاں پر مجھ سے بے وقوفی ہوئی ہے، ان معاملات میں میں نے غیر لوگوں کے ساتھ عہد باندھا ہے۔ خدا مجھے معاف کر۔ پھر 8ویں آیت زبردست 7ویں آیت، اور داؤد نے اخیمل کے بیٹے ابی یاتر کاہن سے کہا کہ ذرا افود کو یہاں میرے پاس لے آ۔ سو ابی یاتر افود کو داؤد کے پاس لے آیا، اور اوریم اور تمیم یہ دو پتھر جس سے خدا کی مرضی معلوم کی جاتی ہے، کاہن کے پاس کیا ہے، خادم کے پاس کیا ہے، خدا کے پاس کیا ہے،
یہاں سے اسے پہلے شروع کرنا چاہیے تھا، پر شکر ہے واپس آ گیا، زبردست، واپس خدا کے پاس، خدا کی حضوری کے وہ پتھر لے کر آؤ۔ کیا ہوا؟ 8ویں آیت، داؤد نے خداوند سے پوچھا، اور داؤد نے خدا سے پوچھا، ہم نہیں پوچھتے، کہنا نہیں خدا ساڑھے نالے چتے پیر ہر وقت خدا نو پتہ ہی ہے، خدا بکھر دیا ہے، خدا نو سارے پتہ ہے، ایتھے بھی پتہ ہے، پر داؤد خدا کی حضوری میں گیا اور خدا سے پوچھا، اسی پوچھتے کاٹا، اسی دس دیا خدا میں چلنا میرے نال ہو جائے، پوچھنے کی لوڑ ہی نہیں، پہلے پوچھیں خداوند میں یہ کروں کہ نہ کروں، جاؤں کہ نہ جاؤں، لوں کہ نہ لوں۔ میں تو کچھ شاید سے دنیا ہوئی میں 2 دن پہلا دعا کرتا رہا، ایک دن بھائی مجھے نال لے گئے، کہتے بھی موٹر سائیکل لینے اسی چلے گئے، انہوں نے فون سے پوچھا اسی کوئی دعا بھی نہیں کی، موٹر سائیکل لبا نہیں لبا نہیں، ایک دن پھر مجھے کہنا موٹر سائیکل یہ پہلے چلے گئے، میں پہلے کرتا تھا، میں کہا جی دعا نہ کی تھی، موٹر سائیکل لے آئی اور پھر اس دن لے آئی۔ جب آپ پوچھتے نہیں، ساتھ نہیں دیتے، پہلے پوچھو، دسو نا خدا پہلے پوچھ لو، ایک 2 دن پہلا ہی کرو، پوچھو، نہیں تو چھٹی لانی ہوتی 10 دن میں جانا ہے، پہلے پوچھتے ہو یار والدہ صاحب وہ جب ڈیوٹی والا ہوتا ہے جو چھٹی چھڑ دیتا ہے، یار کوئی ٹرننگ آ گئی ہے میں بھی جانا چاہنا ہوں، وہ کہنا کدوں تک جانا ہے، تو ایک ہی تک کل جانا ہے، وہ کہنا یا کوئی 10 دن بعد صاحب نہ ہفتے کے بعد صاحب نہ لگے کوئی جگہ بن نہیں تھی، مینوں یا کوئی 5 دن 7 دن چھٹی بھیج دے، تو جو کہو میں کل چھٹی جانا ہے، انہوں نے کہا تم نہیں جا سکتا۔ خدا سے پوچھیں تو سونا خدا پہلے پوچھ لو خداوند یہ خریدنا ہے، یہ کرنا ہے، یہاں جانا ہے، یہ فیصلہ ہو رہا ہے، میں کیا کروں، صحیح فیصلہ ہو جائے، اسی ہوئے بیٹی جانچ تے بینو کلی دے او صاحب ساڈا خدا نو سارے پتہ ہے، اسی نہیں گل نہیں بھائی، پہلے پوچھو، پہلے پوچھیں یہ کرنا ہے، یہ جانا ہے، وہ جانا ہے، کرنا ہے کہ نہیں کرنا، اور ہونا ہے تو خدا تو اپنی مرضی کو بھی ظاہر کرے۔ داؤد نے پوچھا، یہ اچھے لفظ، یہ میرے ایمان کو بڑھا رہے ہیں، جن باتوں میں مشکلات میں میرا ایمان ڈول تھا، اس بات میں کہتا پوچھ۔ داؤد خدا کی حضوری میں گیا، خدا نے پہلے اس نے اپنے آپ کو مضبوط کیتا، پہلے دسی مضبوط نہیں ہوندے، تاں تے ساڈے ہاتھ کام رہے ہوندے، تاں اندر دل کام رہا ہوندا، تاں تے ڈاما ڈول ہوندے ہیں، تاں تے پیر پھون کے رکھنے ہیں کہ کتے بہرے گلزم نے پتہ نہیں 2 حصے ہونا کہ نہیں ہونا۔ خدا نے کیا کائنات نو اگے کرنا، اور کائنات دے پیر جڑے جویں جردن دے وچ جان کے کی ہوئے گا، جردن دا پانی سک جائے گا، تے کہن کہ جو ہر بھائی جی پانی دے بابا ہے مینوں گل کی کرو، انہیں پتہ ساڈے پیر جو پانی دے وچ جانے نے پھر کی ہونا ہے، پھر سکنا تے پانی دے وچ جان نہیں دے، مضبوط کریں اپنے آپ کو، سچویشنز کو سنبھالنے والے بنے، حالات کو سنبھالیں، حالات کیسے ہیں، حالات خراب ہیں، فیملی کے، کلیسیا کے، خاندان کے، میرے حالات، آس پاس ارد گرد کے حالات اگینسٹ ہیں، پہلے خود کو مضبوط کریں، پہلے خود لے سوچ۔ داؤد نے خداوند اپنے خدا میں اپنے آپ کو مضبوط کیا، داؤد خدا سے پوچھنے کو گیا، داؤد کہن کے پاس گیا، پتہ نہیں پادری صاحب نے دھیان کی ہیلو نہیں لگا چھوڑ دے پوچھو ہی نہ، اسی دا بڑا فیصلہ کر لینے ہیں، اور پتہ لگتا ہے تسی نہیں سی اسی فیصلہ کر دیا، وہ ٹھیک ہے دسو، ایک بندہ میں لے کے منگنی تھی، کہتا پاسا آ جاؤ تھوڑا پہلے آ جاؤ، میں کہا اچھا چلے گیا، میں کہا سناؤ، کہتا بیٹی نے منگنی کرنی سی تو میں کہہ رہا پہلے پادری صاحب نے پوچھ لیے، تو میں کہا مہمان کے دن آنے نے، کہتا مہمان کے آئے ہوئے ہیں، میں کہا چلو پوچھ لو، میں کہا فیصلہ تو ہو گیا، کہتے میں کیا پوچھنا ہے، میں کہوں میں نہ کروں، سو کبھی کبھی ایسا ہی ہوتا ہے، میں کہا چل بندیا جو کیتا ٹھیک ہے چل جاتے، میں دعا دے دوں، میں کہا دعا دوں تو مانگ گئی، سو غور کریں، کب پوچھیں گے، مضبوط کریں، آگے خدا سے پوچھا کہ اگر میں اس فوج کا پیچھا کروں کیا میں ان کو جالوں گا، اس نے اس سے کہا کہ پیچھا
ਖੁਦਾ ਵੀ ਪਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਆਨਸਰ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੰਡਰਫੁਲ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। खुदा पीछा करना कहता घोड़े डरा दे, पा दे पानी च, इंज नहीं। खुदा का आंसर भी देखे। खुदा ने कहा तू उनका पीछा कर, क्योंकि तू यकीनन उनको जालेगा और जरूर सब कुछ छुड़ा भी लाएगा, सब कुछ छुड़ा भी लाएगा। खुदा ने एडवांस में कितनी बातें बताई और ऐसा हुआ। बड़ा जबरदस्त एक्सपीरियंस हुआ। क्या है सोनिया? जब उसने उसे वहां पहुंचा दिया, हाँ जी, तो देखा कि वो लोग उस सारी जमीन पर फैले हुए थे और उस बहुत से गौर करें, वहां से वो चल पड़ा है, इतने पहुंचे ना, इतने रोना मसला हो गया है। ये थोड़े सन 400 बंदे, 600 तुरे, 200 बंदे राज रह गए, थके इतने ज्यादा में। दोस्त साहब मेहरबानी करो, असी तो गिर जा सकते, आप ये किनारे नहर ही पार नहीं करनी आपको। 200 उधर रह गए, 400 वहां गए। और जब देखा तो वो पूरी जमीन उससे क्या है, फैली हुई है, भरी पड़ी है जनाब। और फिर साथ क्या कर रहे हैं वो, और उस बहुत से माल के सबब से, अच्छा जी, हाँ जी, जो उन्होंने फिलिस्तीनियों के मुल्क और यहूदा के मुल्क से लूटा था, हाँ जी, खाते पीते सियासतें भी उड़ा रहे हैं। ये सिचुएशन है जब आपके अगेंस्ट लोग हैं, अबलीस है, मसाइल हैं, परेशानियां हैं, वो ज़्यादतियां करनी होंगी। और जहां तक नजर जाती है वहां तक मसले नजर आते हैं। एक घरों के आगे मजबूत हो के आगे आगे फिर दिल को मन यार ये तो मसला खराब हो गया। वो तो बड़े खुश हैं, वो हैप्पी हैं, मसाइल ते नाच रहे होंगे। पहले ना वहां दे सन साबत मशहूरी विच ना ओ जरासीम टप के कदी इधर नु ਇੱਥੇ जरासीम ਉੱਥੇ जरासीम ਇੱਥੇ जरासीम। फिर जनाब एकदम जो साबन लगदा है ना, फिर एकदम जरासीम क्यों देंदे हैं, वो भज जांदे हैं। ये ते जी नचन टपण दे मसाइल, परेशानियां, दुख, बीमारियां, हालात खराब, वो होर ज़्यादता करन दे ने, वो होर मसाइल, वो होर साडे वाला बेबेका संदे। ये पहला मजबूत हो गया है, आगे फिर दिल काम रहा है। लेकिन क्या हो गया 17वीं आयत, सो दाऊद ने रात के पहले पहर से लेकर दूसरे दिन की शाम तक, ओ टाइम पे देना पैना, टाइम देना पैना। फिर ये नहीं कि पादी साहब घंटा में दुआ करके मैं दुआ करके आना, फिर नहीं होने लगा कुछ नहीं, मैं नहीं बैठ सकता, वो टाइम को नहीं, मैं तो जाना मैं तो जाना, फिर नहीं होना। अगर इतने बड़े मसले को खत्म करना है, इतनी बड़े जरासीमों को खत्म करना है, इतना ज्यादा पुलिस की अमों को खत्म करना है, फिर टाइम खुला लेके आओ, फिर कुवत ना लेके आओ, फिर ज्यादा जोर लेकर आए, फिर ज्यादा टाइम दे। टाइम कितना देता है, कितना दिया टाइम, पहले पहर से लेकर दूसरे दिन की और दूसरे दिन दी शाम तक। ਅਸੀਂ ਤੇ ਭਾਈ 9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੜੇ ਔਖੇ ਕੱਢੇ ਹੋਣਗੇ। ਵੈਸੇ क्या सब वैसे ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ ਘੰਟੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਦੇ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, बड़ी बरकत दी की मिली पता सुबह से लेकर पहले पैर से लेकर दूसरे दिन की शाम तक मारना पैना, दाम उगले। फिर क्या हुआ, उनको मारता रहा और उनमें से एक भी ना बचा। ओ वंडरफुल, फिर एक भी नहीं बचेगा। अरे बच्चे फिर ना कहते फिर आ जाते, फिर आ जाते ये जरा जरासीम ना टीवी दे जरासीम, ये जरा जरासीम ने ना हेपेटाइटिस वाले कहते मरते थे, ये फिर आ जाते हैं। इन्हां नूं मुकान वास्ते भाई पूरी ट्रेनिंग करो, दुआ बढ़ाओ, कलाम बढ़ाओ, खुदा च मजबूती, और ज्यादा मशक, और ज्यादा फिर जाके होगा। फिर इसकी अपने गठान में है। और दाऊद ने सब कुछ जो अमालेकी ले गए थे, ओ हालेलुया, सब कुछ क्या किया, सब कुछ छुड़ा लिया, सब कुछ छुड़ा लिया दाऊद। क्या हो सकता बंदे लुट के ले आ गए ना, फिर वापस शाम मिलेगा। इतने तो मकान बदली ना थे, अगले मकान पे पहुंचदा और संघार का शीशा टूट जाता है। की होया, बस फिर समाज को बदली तो शीशा टूट गया, किधर मोबाइल का टूट गया, किधर चार्जर गुम गया, सब कुछ छुड़ा लिया। कमाल बात है, लुट के लागे सन, सियासत उड़ान दे सन, बड़े हैप्पी सन,
पर दाऊद जैसा शख्स ही उसको छुड़ा सकता है। जिसने खुदावंद अपने खुदा में अपने आप को मजबूत किया हो वही छुड़ा सकता है। जिसने खुदा से पूछ के चला है वही छुड़ा सकता है, बाकी कोई नहीं छुड़ा सकता। खुदा नाल ने छुड़ा दिया। आगे क्या लिखा है? और अपनी दोनों बीवियों को ने छुड़ा दिया और उनकी कोई चीज गुम ओ वंडरफुल है, मजेदार गल है। उन्हां दी कोई शय गुम ही नहीं हुई, ना छोटी ना बड़ी, ना लड़के ना लड़कियां, ना लूट का माल, और कोई चीज जो उन्होंने ली थी दाऊद सब का सब लौटा ओ वंडरफुल। एक मासा शय गुम नहीं होने दी। कमाल नहीं होगी? लुट के लाए, मैं आखना कमाल जिवें उन्होंने पैक करके दित्ती है जी दाऊद साहब है लो इत्थे की सारी शाम पूरियां कर दो। इत्थे जनाब शय किसी दे लो धारी, वो कहता बस मोटरसाइकिल दे गया ने, कल बारिश हुई मैं थोड़ा बाहर गया पर मोटर तां गंदी हुई, वो फिर भी गंदी मिलेगी थानू। किसी मोटरसाइकिल दे दो तो पेट्रोल मंगा के वापस कर देगा, फिर फायदा। लेकिन यहाँ पर कोई चीज गुम नहीं हुई। ये बड़ा हैरान कन मसला है, बड़ी हैरान ये नहीं है। इतनी बड़ी लुट पई लेकिन कोई शहरी गुम हुई, वापस आ गई शाम। सालियां वजह क्या है? खुदा में मजबूत शख्स वहां पे है, खुदा से पूछ कर गया है वो शख्स, खुदा को साथ लेकर गया है वो शख्स। हमारे पास ऐसे कहते हैं गुज़श्ता दिनों किसी फैमिली के यहाँ बच्ची का सामान वापस आया तो कुछ दिनों बाद मुझे जाने को मैं बड़ी बेडशीट बड़ी नवे लाए अब बच्ची का सामान सी वापस आ गया तो देखो जी ना खराब करता मैं सारा मिल गया कितों सारा नहीं मिला, सारा नहीं मिला। गौर करें, जहां चीजें आपकी लूट की भी हैं वापस आ जाएंगी, पूरी की पूरी आ जाएगी। इसको दोबारा पढ़े, बड़ा मजेदार है। और उनकी कोई चीज गुम ना हुई, ना छोटी ना बड़ी, ना लड़के ना लड़कियां, ना लूट का माल, हाँ जी, और ना कोई चीज हाँ जी, जो उन्होंने ली थी। हाँ जी, दाऊद सब का सब लौटा लाया और दाऊद ने सब भेड़ बकरियां, हाँ जी, और गाय बैल ले लिए। वो उनको बाकी मुआशी के आगे ये कहते हुए लाए ये दाऊद वो अज़ाफ़ी भी लाया है, उन्होंने भी चुक लिया है। जब किसी ने पूछा भी की है भाई, ये तो दाऊद ही लौटे। कमाल, इतना कुछ लाया, कर्ज़े भी लाते, सारी गल्लां जिन्हां दे एहसान सन दाऊद वो भी लाते, वो भी दे दो, उन्हें दे दो, क्योंकि वो 100 से बड़ा भाग रहा था। अच्छा यही नहीं हुआ, बस मुकना रहा, मुझ लग गया। अच्छा इसकी आप पढ़िएगा 26। और जब दाऊद सिकलाग में आया, हाँ जी, तो उसने लूट के माल में से यहूदा के बुजुर्गों के पास जो उसके दोस्त थे कुछ भेजा और कहा कि देखो खुदावंद के दुश्मनों के माल में से ये तुम्हारे लिए दिया है। क्या बात है, इतना माल दौलत, इतनी लूट पाई, इजाफी है। तेरा मादन पहुंच गया, हाँ जी पहुंच गया, इजाफी भी नहीं, बुजुर्गों को भी भेजा, दोस्तों को भी भेजा। क्या बात है। 31 साल में क्या लिखा? और उनके पास जो हबरून में थे, हाँ जी, और उनके सब जगहों में जहाँ जहाँ दाऊद ने उसके लोग फिराक करते थे भेजा। उसके लोग जिथे जिथे फिरता थे ना, जिथे जिथे बाहर की सी बेचारे थे, बड़े आसान लोग थे। अपने घर से बेघर था, शहर से मुल्क से निकाला हुआ शख्स था, लोगों के बड़े आसान थे। जिथे जिथे फिरता सी सारे भेजा, सारे दाऊद सबको दे रहा था। ये मेरे दुश्मनों, ये मैं वहां से लूटा है, ये ले तोहफा, ये तोहफा, ये तोहफा, ये तोहफा। किसी चीज की परेशानी में जो गया सी ना ने गलत काम किया सी। अगले बाब में लिखा है कि जब वो खुदा की तरफ लौटा, जिस मुश्किल का वो बार बार जिक्र कर रहा था, खुदावंद सऊदी बहना बेकार, सऊदी बहना सब कुछ है। अगले बाब में लिखा कि सऊल और उसके बेटे भी जंग में मारे गए। दाऊद का हाथ भी साफ रहा। याद रखिएगा, अगर आपके आंसू बहते हैं, अगर आपके मसाइल हैं,
اگر آپ ابھی تک چھوٹے نہیں، نکلے نہیں آزمائشوں کے سبب سے، پہلے خدا میں مضبوط کریں. آپ کے لیے خدا پلان کر رہا ہے. جو آپ کے لیے اجیرت کی بات ہے خدا آپ کے لیے پلان کر رہا ہے، اس میں سے نکالے گا. آپ کی چیزیں گم نہیں ہوگی، آپ کا لاس نہیں ہوگا. خدا مند آپ کو سنبھالنے کی قدرت رکھتا ہے. خدا اس کام کی وجہ سے ہم سب کو برکت بخشے. دعا کیجیے. آئیے شکر